اللہ آپ کو سلامتی سر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. اللہ آپ کو عزت دے. سب صحیح جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جی بڑا اللہ پاک کا فضل ہے سر, بہت ہی کرم رہا سر, عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. ماشاءاللہ بڑی بات ہے, اللہ قبول فرمائے. تو عمرے کے دوران سر میں نے بہت سے پریکٹیکل علمی اختلافات دیکھے اور علمی مسائل دیکھے, مختلف مقاصد فکر کے بڑے بڑے علماء سے ٹیلی فونک رابطہ بھی رہا. تو آج زیادہ تر سوال آپ سے ایسے پوچھنے ہیں میں نے, لیکن میں گزارش کروں گا کہ میرے پاس تھوڑا سا وقت اس لیے کم ہے کہ میرے موبائل کی بیٹری انفارچونیٹلی لو ہے. اگر آپ مہربانی فرمائیں نا تو میرے سوال چھوٹے چھوٹے پوچھوں گا, لمبی چوڑی بات نہیں کرنی, لیکن سوال تھوڑے سے زیادہ ہے کہ میں بہت عرصے بعد حاضر ہوں اور ایسے سوال ہیں ان میں اکثریت وہ سوال ہے جو عام عوام الناس کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں. تو آپ اگر کینڈی نوٹ کرتے جائیں, میں پھر جب ڈسکنیکٹ ہو گیا نا بعد میں جواب دیتے رہیے گا. سر پہلا سوال لکھ لیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا, آپ بولتے جائیں, جلدی بولیں, روک کے نہ بولیں. نماز میں ہاتھ باندھنا کی پہلا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ نماز کو سرے سے باطل ہی کر دیتا ہے, یعنی نماز ہی نہیں ہوئی, اس کی دلیل نمبر 1. دوسرا یہ جی کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سارے مسلمان پڑھتے ہیں, تو اس کے بعد تمام ہی لوگ جو ہے اہل سنت سارے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ آمین کہیں, کوئی کہتا ہے جی اونچی کہیں, کوئی کہتا ہے جی ہلکی کہیں. جبکہ میں نے آپ کے جو مسلک میں جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس سے نماز سرے سے باطل ہی ہو جاتی ہے. آپ جیسے کہ آمین کہیں گے آپ کی نماز خطرہ. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں اس لیے پوچھوں گا کہ مطلب جیسے عمرے پر بھی بندہ جاتا ہے, اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھتا ہے, مسجد نبی پڑھتا ہے, اپنے گھر میں پڑھتا ہے, یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہر بندے کو پیش آ رہا ہے. تیسرا یہ جی کہ کپڑے کی جو نمازیں ہوتی ہیں آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں, چلو آپ چٹائیاں کر لیں, پھر سجدہ کرنے سے کیا آپ کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے یا پریفریبل نہیں ہے, یہ نوٹ کر لیں. تیسرا سوال. چوتھا سوال سر جی بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پہ بھی پیش آیا مجھے بھی نا. خانہ کعبہ میں اب یہ پالیسی بن چکی ہے کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں نا, اس کے علاوہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اس کی پہچان انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آپ نے احرام نہیں پہننا نا. جیسے آپ احرام نہیں پہنتے وہ آپ کو سیدھا تیر بھیج دیتے ہیں آپ کو اوپر والے فلور پہ, ٹھیک ہے سر, وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں اوپر والے فلور پہ. جیسے ہی آپ اوپر والے فلور پہ جاتے ہیں نا, سنا اشری شیعہ مجتہدین علماء کے فتوے کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے, شاید مجھے سمجھنے میں غلطی نہ لگی ہو, ان کا موقف یہ ہے کہ اوپر والے فلور پہ جہاں نیچے کعبہ ہے مطاف ہے, اس کے اوپر والا جو فلور ہے یا اس سے اوپر والا فلور ہے, وہاں پہ آپ جتنے مرضی چکر لٹکاتے ہیں آپ کا طواف ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ یہ تو بچے کو پیش آئے گا, وہاں پہ لازمن آئے گا اور کچھ عرصے میں جبرن آئے گا یہ چیز. اچھا, اس کے بعد اگلی چیز ہے جی کہ ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اسنا اشریہ میں یہ مسئلہ ہے, زیدیہ میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور اہل سنت کو تو اس کی آواز نہیں لگی. اہل سنت کو تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا جب میں یہ سوال بھیجتا تھا کہ یہ پوچھ کیا رہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسنا اشریہ مسلک میں یہ ہے کہ جیسے میں نے احرام پہن لیا نا, اس کے بعد میں کسی بھی متحرک سایہ دار آبجیکٹ میں نہیں بیٹھ سکتا, چاہے وہ جہاز ہے, چاہے وہ ٹرین ہے, چاہے وہ بس, چاہے وہ کار ہے. جیسے میں بیٹھوں گا میں نے احرام عمل کر دی ہے. یہ ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے اسنا اشریہ کا کہ جس کی زیدیہ کو پتا ہے لیکن ان کے ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے, اور سنیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا بھی تو مسئلہ دنیا میں ہے. اگلا مسئلہ ہے جی اسنا اشریہ کا طواف نثار کا. جب میں نے اہل سنت علماء سے بڑے علماء سے پوچھا, وہ سمجھے کہ میں طواف نثار یہ پوچھ رہا ہوں کہ شاید عورتوں کے طواف کو طواف نثار کہتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے اسنا اشریہ میں. اور اسنا اشریہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ طواف نثار نہیں کرتا عمرے مفردہ میں, اس کی بیوی جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے, اگر بیوی نے نہیں کیا میاں اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور باقی مسائل کو پتہ نہیں کوئی نہیں کہ ایسا مسئلہ بھی ہے. اس پہ دلیل. اچھا, اگلا یہ ہے جی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ, جب میں نے وہاں پہ زیارات وغیرہ بھی, میں نے مختلف علماء سے اہل سنت والوں سے بھی رابطہ کیا, تو بعض کو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے, یا پتا تھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ شام میں کیسے بن گئی, کیونکہ آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی جو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, ان کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے گھریلو نعوذ باللہ نچاکی کشیدگی ہو گئی تھی, اور نعوذ باللہ ان کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا, تو اس لیے یہ شام چلی گئی. اور انہوں نے اس بات کو اس پیرائی میں کیا کہ جس طرح نعوذ باللہ استغفر اللہ یزید تو بہت بڑا محب اہل بیت تھا, بہت بڑا محب اہل بیت تھا نعوذ باللہ, اس لیے یہ مدینہ واپس آ کر دوبارہ اپنی خوشی سے شام میں چلی گئی, کیونکہ وہاں پہ یزید کی حکومت تھی اور وہ بہت احترام اور عزت دیتا تھا سادات کرام نعوذ باللہ. اچھا, ایک مسئلہ جو میں نے اور دیکھا کہ اہل سنت کر رہے ہوتے ہیں طواف کے دوران رمل, صحیح کے دوران رمل کر رہے ہوتے ہیں کہ تیز بھاگتے ہیں صحیح کے دوران, جبکہ شیعہ سے جب پوچھا وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک یہ خلاف سنت ہے. اور اسی طرح اہل سنت ایک کندھا ننگا کر رہے ہوتے ہیں جس کو پتہ نہیں انصطبا یا انصبتا کہتے ہیں, مجھے اب صحیح اس کی پروننسیشن نہیں آ رہی کہ کیا بولتے ہیں اس پردی میں. تو اسنا اشری علماء سے جب میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہمارے یہاں بدعت ہے, یہ بھی ہمارے یہاں خلاف سنت ہے. ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اہل سنت کے یہاں صحیح حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھنے, تو اہل حدیث کے یہاں تو یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ وہ تو پریکٹیکلی پڑھ رہے ہیں, لیکن اسنا اشری کہتے ہیں جی ہمیں ایسی بات پتہ ہی کوئی نہیں. اوکے بھائی, کافی ہے, 10 سوال ہو گئے. نماز میں سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں نا, یہ سنا جو پڑھتے ہیں اہل سنت, کون سے سبحان اللہ, سبحانک اللہم تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, الحمدللہ سے جو پہلے پڑھتے ہیں جس کو سنا بولتے ہیں, تو یہ آپ کے یہاں موجود ہی نہیں ہے. یہ کو پڑھنا حرام ہے, نماز کو باطل کرتا ہے, یا پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کی کسی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں پڑھا. جبکہ ہمارے یہاں تو جو بچہ پہلی
دعائیں یہ یاد کرتا ہے, نماز میں یاد ہی یہ کرتا ہے. جی جی تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. ایک بات کر دوں, یہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ والا جو مولوی صاحب نے جو بات کی ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے نعوذ باللہ طلاق دے دی تھی, اور اسی وجہ سے وہ شام چلی گئی تھی, اسی لیے ان کا مقبرہ شام میں ہے, اور وہ اس لیے گئی تھی نعوذ باللہ استغفر اللہ, یزید بہت بڑا مبیل بیت تھا. تو اس کا آپ نے جو ہے نا وہ علمی جواب دینا سر, دلائل کی روشنی میں بی بی زینب شام میں کیسے چلی گئی ہیں. جی جواب دے دیتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ کو عزت ہے. آپ نے نوٹ کروا لیا نا سر؟ ہاں میں نے لکھ دیا. جزاک اللہ. اچھا آپ کا جو پہلا سوال ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا, ٹھیک ہے نا, ہاتھ باندھ کر اگر ہم نماز پڑھیں تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ منع ہے, اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا واضح طور پر, فرمایا بتاتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اس کی واضح احادیث ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے احادیث میں. تعمین بھی یہی ہے کہ آمین بولنا الحمد کے بعد, ولا الضالین بولنے کے بعد, اس کے بعد آمین بولنا, یہ بھی بدعت. اور جو نص میں ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کہ مستحب ہے کہ انسان کہہ لے الحمدللہ رب العالمین, ولا الضالین کے بعد کہہ لے الحمدللہ رب العالمین. آمین کہنا یہ بدعت, اور یہ نہیں کہہ سکتے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات احادیث ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں نمازوں سے باطل ہو جائے. چٹائی پہ چٹائی دیکھیں, چٹائی عام طور پہ بنتی ہے سجدے کی, آپ نے بات کی نا چٹائی پر, عام طور پہ بنتے پتے سے, یا کھجور کے درخت کا پتا ہوتا ہے, کسی اور قسم کے درخت کا پتا ہوتا ہے, تو اس پہ سجدہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ تین چیزوں میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں ایک جو کھانے کی چیز ہو, اس کو کھایا جاتا ہو, یا کوئی ایسی قیمتی چیز جو زمین سے نکالا جاتا ہو, معدنیات, قیمتی پتھر ہے یا لوہا ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے, جس کی قیمت سونا چاندی, اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز جس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے, پینے پہننے کی چیزیں. اگر کوئی ایسی جانماز ہے, مصلی ہے جو کپڑے سے بنی ہوئی ہے, مثلا وہ فرش ہے, قالین ہے, تو اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں تین جو کیٹیگریز ہیں, یہ دنیا والوں کے رب ہیں. دنیا والے اس کی عبادت کرتے ہیں, یا تو پیسے کی عبادت کرتے ہیں, یا تو کھانے کی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں, یا پہننے کی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے دنیا والے. تو اللہ کے لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس پہ اس وقت جو ان کے مسجود ہے, دنیا والوں کی مسجود ہے, اہل دنیا کی مسجود ہے, اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی نص موجود ہے. اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ, اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لکڑ ہے, چٹائی ہے, یا مٹی ہے, اس پہ کسی بھی چیز پہ, آتر ہے, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ طواف کرنا, اگر انسان طواف کرے, دیکھیں طواف کرے, وہ دوسرے جو فلور بنے اب 3 فلور ہے نا ادھر, ہم بھی کہتے ہیں تو 3 فلور, 3 فلور تھے اس زمانے میں, 3 فلور ہے. تو صحن ہے مسجد کا, اور اس کے اوپر جو 3 مزید فلور بنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ تو بعد میں بنے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصل جو طواف کیا جاتا تھا وہ صحن میں طواف کیا جاتا ہے, کعبہ, خانہ کعبہ کے گرد اسی مکان پہ کیا جاتا تھا. اب یہ چیزیں جو بنی ایک شبہہ ہے, یعنی اگر کوئی وہاں پہ طواف کرے, یا واقعی یہ طواف ہوتی یا نہیں ہوتی نا, لیکن دلائل اس سے جو احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں, اس سے ثابت ہیں. کیونکہ اس قرآن میں یہ چیز مذکور نہیں ہے, حدیث میں بھی مذکور نہیں کہ اگر یہاں پر ہم بلڈنگ بنا دیں, 3 طبقہ والا بلڈنگ, اس پہ اس کے گر رہا, اس کے چھتوں پہ آپ جا کے, یا اس کے دوسرے فلور پہ, تیسرے فلور پہ, یا پہلے فلور پہ, سیکنڈ فلور پہ آپ وہاں پہ کر لیں طواف, یہ طواف ہوتی یا نہیں ہوتی. یا کوئی اگر وہاں پہ سرداب بنا دے مثلا زمین میں, ٹھیک ہے نا, زمین کے اندر کھود کے گرد گرد سرنگ سا بنا دے خانہ کعبہ کے گرد, وہاں پہ طواف کرے, یا ہوتی یا نہیں ہوتی. تو یہ شبہہ ہے, یہ شبہہ ہے. جو واجب طواف ہے کم از کم اس میں انسان کو سعی کرنی چاہیے کہ وہ 100% انسان یقین کرے کہ اس کی طواف صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کہاں 100% جو گارنٹیڈ ہے طواف آپ کی صحیح ہے, وہ کہاں پر ہے, جو خانہ کعبہ کے گرد وہ مطاف ہے, جو جہاں پہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ طواف کیا. جہاں تک فلورز بنے ہیں تو اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ طواف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے, یہ نئی چیزیں بنی, اور انسان اس کو اوائڈ کرے بہتر ہے. اور اگر مثلا انسان ویسے آپ جب وہاں پہ مسجد الحرام میں مشرف ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بہت مستحب ہے کہ انسان یا تو نماز پڑھے یا طواف کرے. طواف کرنا خود نماز پڑھنے کی طرح, جتنا زیادہ آپ طواف کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر. تو اگر وہاں پہ آپ طواف مستحب بجا لا رہے ہیں تو وہ بھی انسان اگر مطاف میں کرے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں کرتا ادھر مثلا بلڈنگ میں کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہو, لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے.